قرآن پاک میں کچھ عورتوں کے قصے موجود ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں اور فرعون کی بیوی وغیرہ۔ لیکن حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں موجود نہیں۔ قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم کا نام 34 مرتبہ آیا ہے اور ایک سورہ کا نام مریم ہے جو کہ 16 پارہ میں موجود ہے۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران بن مسان ہے اور ان کا نام قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران اور بی بی حنا کی شادی کو کتنے ہی سال گزر چکے تھے لیکن انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت عمران علیہ السلام سے زیادہ حضرت بی بی حنا کو اولاد کی خواہش تھی۔ وہ دن رات اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت بی بی حنا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، تب انہیں ایک پنچھی دیکھا جو اپنے بچے کو پیار سے کھانا کھلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، میری جھولی اولاد سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی حنا کی دعا کو قبول کیا اور کچھ دن بعد وہ حاملہ ہو گئیں، جس سے انہیں بہت خوشی ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت بی بی حنا کے شوہر یعنی حضرت عمران علیہ السلام کا 3-4 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی حنا کو بہت صدمہ پہنچا۔ پھر انہوں نے پیدا ہونے والے بچے کی منت مانگی جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے آپ کی نظر کیا، یہ آپ کی عبادت کے لیے آزاد اور خاص ہوگا، صرف آپ کی عبادت کرے گا، یہ آپ مجھ سے قبول کریں، بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ جب بی بی حنا نے بچے کو جنم دیا تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ بی بی حنا نے سمجھا کہ انہیں بیٹا ہوگا جو وہ بیت المقدس کے حوالے کریں گی اور بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح پیش امام اور بزرگ بنے گا۔ بیٹی کا نام مریم رکھا اور اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے جس کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ اے میرے رب، اگر بیٹا عطا کرتا تو اچھا ہوتا، پر اب بیٹی بھی آنکھوں پر۔ پھر حضرت بی بی حنا نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میں ان کو اور ان کی اولاد کو آپ کے حوالے کرتی کہ اس پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، جیسے کہ اللہ کے سارے نبی شیطان کے اثر سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں۔ بی بی مریم کے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ان کی والدہ بی بی حنا نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس لے آئی۔ اس وقت بیت المقدس میں نبی، بڑے عالم اور اچھے بزرگ رہتے تھے جو باری باری سے بیت المقدس میں نماز پڑھاتے تھے۔ بی بی حنا نے ان سے اپنی منت کے بارے میں بات کی اور اپنی چھوٹی بیٹی مریم انہیں دیکھ کر گھر چلی گئی۔ جو وہاں موجود تھے سب کی تمنا تھی کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں، کیونکہ وہ ان کے ساتھی اور پیش امام حضرت عمران کی یتیم بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بیت المقدس میں قحط والے دن تھے، اس کے باوجود بھی ہر کوئی بی بی مریم کو گود لینے کی سعادت سمجھ رہا تھا۔ وہاں پہ رہنے والے حضرت زکریا علیہ السلام درجے میں بڑے اور نبی بھی تھے۔ انہوں نے طلب کی کہ حضرت بی بی مریم ان کے حوالے کی جائے، کیونکہ حضرت بی بی مریم کی سگی ماسی ان کے گھر میں ہے، پر وہاں پر اور موجود بزرگ یہ بات اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ بالآخر یہ بات جا کے قرآن اندازی پہ جا پہنچی۔ جب بی بی مریم کو گود لینے بابت کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو بیت المقدس میں رہنے والے پیش امام اور بزرگوں نے، جو کہ آپس میں 17 تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر کوئی اپنا قلم لے آئے اور اس قلم کے ذریعے قرآن اندازی کی جائے۔ پھر ہر کوئی اپنا قلم لے آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب کے قلم ایک ساتھ رکھے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور بے سمجھ چھوٹے بچے کو بولا کہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کے ایک قلم نکالو۔ اس بچے نے ہاتھ ڈال کے جو قلم نکالا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، لیکن پھر بھی باقیوں نے کہا کہ قلم لے کر کسی ندی میں ڈالتے ہیں، جس کا قلم اوپر تیرنے لگا وہ حضرت بی بی مریم کو گود لے گا۔ پھر انہوں نے ایسا کیا اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر تیرنے لگا۔ پھر جا کے سب راضی ہوئے۔ اب چھوٹی سی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت پیار اور شفقت سے بی بی مریم کی پرورش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر میں بڑے بزرگ ہو چکے تھے، انہیں کوئی اولاد نہ تھی۔ چھوٹے بچوں کی پرورش کا انہیں بہت شوق تھا، اسی لیے وہ بی بی مریم سے بہت پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بی بی مریم دوسرے بچوں کی نسبت جلدی بڑی ہو رہی تھی۔ جب بی بی مریم کچھ بڑی اور سمجھدار ہوئی
تو حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس کے ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس کمرے میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جانا پڑتا تھا، جہاں حضرت بی بی مریم اکیلے رہتی تھی، اللہ کا ذکر اور عبادت کرتی۔ حضرت بی بی مریم کے کمرے میں اور کوئی نہ آتا تھا، البتہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کھانا دینے کے لیے جایا کرتے تھے اور واپسی میں جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کافی مرتبہ دیکھا کہ حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل اور کھانا موجود ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کون لاتا ہے؟ تب وہ کہنے لگیں کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ حضرت بی بی مریم بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتی۔ جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو اور زیادہ وقت عبادت کرنے لگی۔ جب بی بی مریم بالغ ہوئی تو 3 مہینے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ سردی کے دن تھے، تب بی بی مریم نے اپنے سامنے ایک خوبصورت جوان مرد دیکھا۔ بی بی مریم بہت پاک دامن اور جوان تھی۔ وہ اچانک سے اس طرح غیر محرم دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ بی بی مریم نے کہا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس جگہ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ سن کے اس نوجوان نے کہا کہ اے مریم، آپ اتنا پریشان نہ ہو، میں انسان نہیں ہوں پر انسانی شکل میں بھیجا گیا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا جو دنیا اور آخرت میں اللہ کا پیارا ہوگا۔ بیٹے کا سن کے بی بی مریم اور پریشان ہو گئی کیونکہ وہ کنواری تھی، اور پریشانی کی حالت میں فرشتے سے کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اور کوئی خبر نہیں کہ آپ کو بیٹا کیسے ہوگا، میں تو صرف قاصد ہوں اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا کہ اللہ آپ کو اس حال میں بیٹا دے گا۔ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ کے صرف حکم کی دیر ہے۔ یہ بچہ ایک معجزہ ہوگا، اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے بی بی مریم کے پاس جا پہنچے تھے اور بی بی مریم اسے پہچان نہ سکی۔ وہ بی بی مریم سے گفتگو کر رہے تھے، پھر وہ ان کے قریب ہوئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری۔ اس پھونک کا ایسا اثر ہوا کہ بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ جبکہ انہیں فرشتے نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا، اس کے باوجود بھی انسانی طبیعت کے مطابق وہ بہت پریشان ہوئی کہ بنا شادی ہوئے کیسے بچے کو جنم دوں، لوگ کیا سوچیں گے، کتنی بدنامی ہوگی۔ مطلب کہ 5-6 مہینے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں بیٹا ملنے کی مبارک ملی تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت بی بی مریم کو بیٹے ہونے کی مبارک ملی تو وہ دن رات یہ سوچ کے پریشان ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ مجھے بیٹا کیسے ہوا، تب میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ اگر میں انہیں فرشتے کے بارے میں بتاؤں گی تو وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اسی پریشانی میں وہ وقت گزارتی۔ جیسے کہ بی بی مریم عام لوگوں کی نظروں سے دور تھی، اپنے کمرے میں رہتی تھی، اسی لیے جب وہ حاملہ ہوئی تو کسی کو پتہ نہ چلا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو بتایا۔ بالآخر جب بیٹے کی ولادت کے دن قریب آئے تب وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ میں رہنے والے لوگوں سے پرہیز کرتی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ بیت الحم چلی آئیں جو بیت المقدس سے 4 میل دور ایک جگہ تھی۔ حضرت بی بی مریم کی عمر اس وقت 13-14 سال تھی اور بنا کسی کو بتائے وہ بیت الحم چلی آئیں۔ پیدل چل کے جب وہ تھک گئی تو کھجور کے سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ سنسان جگہ تھی، وہاں پر کوئی عورت یا کوئی دائی نہ تھی جو بی بی مریم کو حوصلہ دے، اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی، کاش میں بھولی گئی ہوتی، مطلب کہ اس درد کے لیے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہیں دیا ہوتا، پیدا ہوئی تو بچپن میں ہی مر گئی ہوتی، کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ حضرت بی بی مریم کو کتنی ہی پریشانیاں تھیں، وہاں بیٹھ کے وہ روتی رہی تو اچانک اللہ کے حکم سے وہاں ایک فرشتہ پہنچا۔ انہوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اتنا پریشان نہ ہونا، تمہارے رب نے تمہارے قریب پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا ہے، اٹھ کے یہاں سے پانی پیو اور اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، وہاں سے اللہ پاک کھجوریں اتارے گا، انہیں کھاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جیسے کہ سردی میں تازہ کھجور نہیں ہوتی، لیکن فرشتے کا آنا اور بے موسمی کھجورے کا سوکھے پیڑ سے گرنا یہ بی بی مریم کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک ان پہ پہلے ہی ایسے بہت سے احسانات کر چکے تھے۔ تب فرشتے کی تسلی دینے سے ایک پریشانی کم ہوئی، لیکن بڑی پریشانی یہ تھی کہ کنوارے پن میں بچے کو جنم دے کے بیت المقدس کیسے لے جاؤں گی، لوگ پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گی۔ پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے انہیں بتایا کہ یہ فکر تم نہ کرو، کوئی بھی اگر تم سے پوچھی تو اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشاروں سے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اسی لیے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی،
اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، جس میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ فرشتے کی یہ تسلی سن کے بی بی مریم کی یہ پریشانی بھی دور ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد بی بی مریم کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بی بی مریم صحت مند نوجوان لڑکی تھی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے خاص مہربانی ہوئی کہ بیٹے کو جنم دیتے وقت کوئی بھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر وہ اپنے بچے کو لے کر پیدل اسی دن بیت المقدس جا پہنچی۔ بی بی مریم جیسی پاک عورت کو ایک بچے کے ساتھ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ جتنے لوگ تھے اتنی باتیں تھیں۔ کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمران اور بی بی حنا کتنے اچھے لوگ تھے، لیکن ان کی بیٹی تو دیکھو، نہ ان کی شادی نہ ان کا نکاح، بیٹے کو ساتھ لے آئی۔ بی بی مریم کی عبادت وہاں مشہور تھی، اس لیے وہاں پر کسی کو سامنے جرأت نہ ہوئی۔ البتہ کچھ منہ پھٹ لوگوں نے انہیں سامنے کہا، اے مریم، تم نے بہت گندا کام کیا ہے، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں، تم کس پر گئی؟ تم نے اپنے پورے خاندان کو شرمسار کر دیا۔ بی بی مریم جسے اللہ کی طرف سے پہلے ہی سب کچھ بتایا گیا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے پوچھو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ جب لوگوں کا شور بڑھ گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے بچے سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے بولنے کا حکم ہے تو ابھی بولو۔ پھر اس بچے نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے آسمانی کتاب اور نبوت ملنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے، پھر چاہے میں جہاں بھی ہوں میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، مجھ پر پیدا ہونے سے ہی اللہ کی سلامتی ہے اور قیامت دن تک رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اسی دن ہی انہوں نے بات کی اور اپنی والدہ حضرت بی بی مریم کے لیے صفائی پیش کی، میری والدہ کا کوئی قصور نہیں، میں اللہ کے حکم سے بنا باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ پھر دونوں ماں اور بیٹا بیت المقدس میں رہتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب بی بی مریم کے ساتھ مصر ملک کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن پھر حضرت بی بی مریم جلد ہی واپس آئی اور انہوں نے اپنی بقایا زندگی بیت المقدس میں ہی گزاری۔